السلام علیکم ڈیئر اسپائرنٹس، جیسا کہ میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ نیکسٹ ویک سے ہم جو ہے وہ جی کے کی سیریز سبجیکٹ وائز شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اسلامک اسٹڈی سے۔ اسلامک اسٹڈی میں ہم سب سے پہلے انبیاء کرام کے بارے میں بات کریں گے، پھر ہم بات کریں گے حضور پاک کے اسوہ آپ کی زندگی کے بارے میں، پھر ہجری اور نبوی ایئرز میں جو ایونٹس ہوئے ہیں اہم ان کو دیکھیں گے، پھر اسی طرح غزوات کے بارے میں بات کریں گے، امہات المومنین، پھر خلفائے راشدین، پھر کمپینینز جو حضور کے ہیں یعنی صحابہ کرام، پھر امیہ ڈائنیسٹی، عباسی ڈائنیسٹی، قرآن پاک، احادیث اور پلرز آف اسلام کے بارے میں ہم بات کریں گے ون بائی ون۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ انبیاء کرام میں اللہ کے یہ پہلے نبی ہیں، ان پہ 10 صحیفے نازل ہوئے ہیں، ان کا ٹائٹل جو ہے وہ صفی اللہ اور ابو البشر ہیں۔ آدم کا لفظی معنی گندمی رنگت ہے اور یہ عبرانی زبان یعنی ہیبریو کا لفظ ہے، اور سب سے پہلے قرآن پاک میں انبیاء میں سے سب سے پہلے حضرت اعظم کا جو نام ہے، جو ذکر ہے، وہ آیا ہے سورہ بقرہ میں، اور ٹوٹل ان کا ذکر جو قرآن پاک میں آیا ہے وہ 25 بار آیا ہے۔ اسی طرح کنسٹرکشن آف کعبہ جو سب سے پہلے کی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور عزازیل یعنی جس کا نام ابلیس شیطان ہے، اس نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ آپ کی برث جو ہے وہ جمعے والے دن ہوئی تھی، اور انہوں نے تمام اشیاء کے نام اللہ تعالیٰ سے سیکھے ہیں، اور اسرافیل جو تھے وہ سب سے پہلے فرشتے تھے فرشتوں میں حضرت آدم کو سجدہ کرنے والے، جب اللہ پاک نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کریں۔ آپ کی جو وائف تھی حضرت اماں حوا، ان کی جو برتھ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی لیفٹ رب یعنی بائیں پسلی سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج کیے تھے۔ ان کی قبر جو ہے بدفت جو ہے وہ مسجد خیف منی کے پاس جو ہے وہاں پہ ہے، اور اماں حوا کی جب کہ قبر جو ہے وہ جدہ میں ہے۔ آدم اور اماں حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے، آسمان سے زمین پر اتارا تھا تو پہلی دفعہ یہ ملے تھے جب ایک دوسرے سے، تو وہ میدان عرفات میں ملے تھے، اور یہیں پہ ان کی توبہ یا عبادت قبول ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی جو ٹوٹل ایج ہے وہ 1000 ایئرز ہے تقریباً، اور ان کے جو بیٹے تھے وہ حابیل، قابیل اور شیش علیہ السلام تھے۔ قابیل جو ہے انہوں نے اکلیمہ سے شادی کرنے کی غرض سے حابیل کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ ہی واز دا فرسٹ مارٹائر، اور قابیل جو ہے وہ دنیا کے سب سے پہلے قاتل تھے، اور سب سے پہلے جہنم میں جانے والے بھی یہی ہوں گے ایز پر اسلامک سورسز۔ تو آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو ان کو اتارا گیا تھا سری لنکا میں، جس کا پرانا نام سیلون تھا، اور اماں حوا کو اتارا گیا تھا جدہ میں۔ تو ان دونوں کی ملاقات جو ہوئی تھی وہ میدان عرفات میں ہوئی تھی۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو شیش کا مطلب ہے ریوارڈ آف اللہ۔ قرآن پاک میں ان کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے، کوئی ان کا ذکر نہیں ہے۔ ان کی ایج جو ہے وہ تقریباً 912 یا 950 سال تھی، اور ان پہ 32 صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور 5 سال بعد جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا تو اس کے 5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو شیش علیہ السلام سے نوازا تھا، بیکاز آپ بہت پریشان رہتے تھے ان کے جانے کی وجہ سے، اور حضرت آدم نے اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین جو مقرر کر دیا تھا وہ حضرت شیش علیہ السلام کو کر دیا تھا۔ ولی عہد بھی انہیں بنا دیا تھا، اور حضرت شیش نے جو ہے وہ شادی بھی کی تھی اپنی سسٹر سے جن کا نام حزیرہ ہے۔ تیسرے نبی جو ہیں حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور انہوں نے حضرت اسرائیل کو بھائی بنایا تھا۔ ان کی ٹوٹل ایج بھی تقریباً 912 سال تھی، اور قرآن پاک میں ان کا 2 دفعہ ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ پردادا تھے۔ ان کی میتھ اور اسٹرانومی پہ گرفت تھی، بہت ایجوکیٹڈ تھے، دنیا کے پہلے درزی یعنی ٹیلر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایمونیشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، 30 صحیفے ان پہ نازل ہوئے۔ انہوں نے رائٹنگ سیکھی، سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھائی، پھر ان کا ٹائٹل جو ہے بن ادریس تھا۔ پھر انہوں نے جناب رولز آف پالیٹکس اور ویپنز بھی انٹروڈیوس کروائے، بیسک نالج دیا شریعت کا، تقریباً 200 شہر آباد کیے، اور پروفٹ ہوڈ جو ان کو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کی ایج میں ملی ہے، جس ایج میں حضور پاک کو ملی تھی۔ اور یہ پھر بابل گئے مائیگریشن کر کے، اور وہیں پہ ان کا جو ہے وصال ہوا، اور بابل جو ہے وہ عراق کا ایک مشہور شہر ہے۔ انہوں نے رائٹنگ ود پین جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی شروع کیا تھا۔
اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں، ٹائٹل جو ہے وہ آدم ثانی، بشر ثانی، شیخ الانبیاء، نوح نجی اللہ، یہ ان کے ٹائٹل ہیں۔ ان پہ 3 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا 43 ٹائمز ذکر ہے۔ سورہ جو ایک قرآن پاک کی ہے وہ ان کے نام پہ ہے، اور انہوں نے تقریباً 950 سال جو ہے وہ تبلیغ کی۔ ان کی قوم 5 بت پوجتی تھی، جن میں ود، سود، نصر یا گوس شامل تھے۔ قوم کے غرق ہونے کی دعا آپ نے کی تو اللہ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا، جو 150 گز چوڑی تھی، اور جس میں لکڑی جو استعمال ہوئی وہ 100 سالہ درخت کی لکڑی تھی۔ اس کشتی میں ٹوٹل 80 لوگ شمار ہوئے، اور ہر قسم کے جانور کا ایک جوڑا جو ہے وہ سوار ہوا، اور کنعان جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور ایک بیوی، وہ سوار نہ ہوئی اور غرق ہو گئے۔ ان کی جو بوٹ یا آرک ہے وہ جا کے کوہ جودی پہ رکی تھی، جو کہ ترکی میں ہے۔ انہوں نے ایک کبوتر کو بھیجا، اس نے پھر بتایا کہ زمین، خشک زمین اس جگہ پہ ہے، اس طرف اس کا رستہ ہے۔ جب نبوت ان کو ملی، کوئی بھی ان کے قبیلے میں ان کے ارد گرد مسلمان نہیں تھا، اور ان کی جو قوم ہے وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اگر بات کریں تو ہود کے بھی 4 کریکٹر ہیں، HOOD اور AADD۔ عاد کے بھی 4 کریکٹر ہیں، تو یاد رکھنا آسان ہے کہ حضرت ہود کی جو قوم ہے وہ عاد تھی۔ اور مینشنڈ ان کا جو قرآن پاک میں ہے وہ 7 ٹائمز ان کا ذکر آیا ہے۔ سورہ ہود میں بھی ان کا ذکر ہے۔ ان کی قبر مبارک یا مدفن جو ہے حضرت ہود کا وہ یمن میں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو ان کا قرآن پاک میں 9 دفعہ ذکر ہے۔ قوم سمود پہ نبی بن کر آئے۔ صالح کے لفظ میں بھی 5 کریکٹر ہیں اور ایس سے شروع ہوتا ہے، اور سمود بھی ایس سے شروع ہوتا ہے اور اس میں بھی 5 کریکٹر ہیں، تو ایزیلی جو اس کو ہے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ جو پریگننٹ اونٹنی کا معجزہ ہے وہ بھی ان سے متعلق ہے۔ قوم پہ جو سمود پہ جو عذاب آیا تھا تو وہ ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، لیکن ان کو اس سے پہلے 3 دن کی مہلت بھی ملی تھی۔ حضرت صالح نے جو سب سے پہلے ایجاد کیا سوپ کو، 9 دفعہ آپ کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اگر بات کریں تو ان کا ذکر 27 بار ہے قرآن پاک میں۔ لوط علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کنٹمپریری تھے، یعنی ایک ہی زمانے میں یہ دونوں انبیاء کرام اللہ پاک نے زمین پہ بھیجے، ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ نیفیو آف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے یہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ہوموسیکشولیٹی یعنی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ مٹرنل گرینڈ فادر تھے لوط علیہ السلام کے۔ کی جو رہائش ہے وہ سادون میں تھی۔ جو 2 فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گیسٹ یعنی مہمان بنے وہ میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ زلزلہ یعنی ارتھ کویک کا عذاب آیا۔ ان کی جو وائف تھی ڈس اوبیڈینٹ تھی، اور اس کا اسٹیچو آف سالٹ بھی ہے۔ انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر لی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو ان کا ٹائٹل خطیب الانبیاء ہے۔ موسیٰ جو تھے وہ ان کے کنٹمپریری یعنی ہم عصر تھے، اور آپ نے 25 سال موسیٰ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی 25 سال جو ہے وہ بکریاں یا جانور چرائے، ان کی خدمت کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور آسمان سے جو ان پر عذاب آیا وہ سرخ آندھی، بارشوں اور بادلوں اور زلزلے کا عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قرآن پاک میں 11 دفعہ ذکر ہے۔ ان کی رہائش جو ہے وہ مدین سٹی میں تھی۔ قوم کے غم کی وجہ سے رو رو کے اپنے آپ کو انہوں نے بینائی ضائع کر دی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اگر بات کریں تو آپ کی ٹوٹل عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 137 سال تھی۔ ان کا ٹائٹل ذبیح اللہ ہے، اور ابو العرب بھی کہتے ہیں ان کو۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے، 12 بار ہی قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ ان کا مدفن جو ہے وہ حجاز میں ہے، اور فرسٹ ٹائم سب سے پہلے انہوں نے گھڑ سواری کی تھی یعنی رائڈنگ آن ہارس، اور سب سے پہلے عربی میں کلام آپ نے لکھا تھا۔ ان کے ابا جی یعنی والد صاحب کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر بات کریں تو یہ عراق میں پیدا ہوئے،
پھر ان کا قرآن پاک میں 69 ٹائمز ذکر ہے۔ جب آپ کی طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائٹل جو ہیں، لقب ہیں، ابو الانبیاء، جد الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس، یہ سارے آپ کے لقب ہیں، اور 3 صحیفے آپ پہ نازل ہوئے، اور ان کو بت شکن یعنی آئیڈل بریکر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا جو آبائی شہر ہے وہ عرو تھا، بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ حضرت سارہ سے شادی اولاد نہ ہوئی تو پھر ان کی لونڈی حضرت ہاجرہ سے دوسری شادی کر لی، جو کہ صدوف نامی بادشاہ کا تحفہ دیا گیا تھا حضرت سارہ کو۔ پھر اسلامی دعوت کا آغاز گھر سے کیا، والد کو سمجھایا، لوہے کے ہتھیار سے بت توڑتے تھے، منجنیق بنائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا نمرود کے حکم سے۔ 140 سال کی عمر میں ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ نمرود کے جو والد تھے اس کا نام بن کنان تھا، اور یہ 400 سال تک جو ہے وہ بادشاہ رہا، لیکن اللہ نے اس پہ پھر مچھر کا عذاب نازل کیا جس نے 4 سال اس کو ذلیل و رسوا کیا، اور پھر اس کی موت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر میں ہجرت کی، حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی، اللہ نے اولاد سے نوازا، حجاز کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ہاجرہ سے جو آپ کا بیٹا ہوا اس کا نام حضرت اسماعیل تھا، اور حضرت سارہ سے جو اس کے بعد حضرت اسماعیل کی قربانی کے بعد جو سارہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا نوازا یا عطا کیا، اس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت ہاجرہ کو ام العرب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ 13 سال بعد پیدا ہوئے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی برتھ کے 13 سال بعد۔ صفا مروہ کے جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں وہ بھی حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی اور چکر لگایا تو اس کی سنت میں یہ چکر لگائے جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اسماعیل کی قربانی دے۔ اس واقعے کے بعد اسحاق پیدا ہوئے۔ اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ مقام ابراہیم والا پتھر اور حجرہ اسود، جنت کے پتھر آدم کے ساتھ آئے تھے یہ دونوں، اور دونوں کو حضرت اسحاق نے کعبہ میں لگایا تھا۔ حجرہ اسود پہلے سفید تھا، اور وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو جب آپ معراج پہ گئے تو 7ویں آسمان پہ ملے تھے۔ بیت المعمور بھی 7ویں آسمان پر ہے، جہاں 40,000 فرشتے جو ہیں وہ ڈیلی آتے ہیں اور حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گریو ہے، قبر ہے، مدفن وہ فلسطین میں ہے اور الخلیل کے مقام پر ہے۔ آپ کے فادر کا نام طارق یا آزر تھا جو آئیڈل ورشپر تھا۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے اب تک 4 لوگ گزرے ہیں، جن میں 2 کافر تھے اور 2 مسلمان تھے۔ کافروں میں نمرود 400 سال اور بختار لفر نے بھی حکومت کی تھی، لیکن مسلمانوں میں ذوالقرنین علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام قابل ذکر ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو ان کی تقریباً عمر 180 سال تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام ان کی جب برتھ ہوئی تو ان کی عمر 90 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 99 سال تھی جب حضرت اسحاق آپ کے گھر پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا قرآن پاک میں 17 بار ذکر ہے۔ حضرت اسحاق کی رفقا بنت بتول سے شادی ہوئی۔ اللہ نے آپ کو عیسو اور یعقوب 2 بیٹے دیے۔ پھر یعقوب اپنے ماموں کے پاس بھیجے گئے، رستے میں خواب دیکھا، اشارہ خداوندی ہوا، علاقہ ہاران میں پھر گئے۔ جو رفقا بیوی تھی شادی کے وقت اس کی عمر 40 سال تھی، جس کی شادی حضرت اسحاق سے ہوئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے آگے انبیاء ان میں سے ہے، ان کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کا قرآن پاک میں 16 بار ذکر آیا ہے، اور جن ماموں کے پاس انہیں بھیجا گیا تھا ان کا نام لابان تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام راحیل اور دوسری کا نام لیا تھا، اور ان دونوں سے جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان سے حضرت یعقوب کی دوسری شادی ہوئی، اور پہلا بیٹا جو ان سے ہوا وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے، اور دوسرے بیٹے جو ان سے ہوئے وہ بنیامین تھے۔ ان کی پیدائش پہ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 5 سال کے تھے۔ اگر ہم بات کریں حضرت یوسف علیہ السلام کی تو ان کا مصری نام یوزارسف ہے، اور ان کا قرآن پاک میں 27 بار ذکر آیا ہے۔
حضرت یعقوب کو اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا حسد کی وجہ سے۔ کنویں میں 3 دن رہے۔ قریب سے گزرتے ہوئے قافلے کے سردار جس کا نام ملک بن ذاکر تھا، اس نے کنویں سے پانی منگوایا اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ساتھ ہی برتن میں باہر آ گئے، اور زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ اس کو گھر لے گئی، اس کے حسن پہ قائل ہو گئی، اس پہ مقدمہ چلایا۔ جب حضرت یوسف نے اس کے ساتھ ہم بستری کرنے سے انکار کر دیا تو 7 سال اس پہ سزا ہوئی حضرت یوسف کو، حالانکہ آپ بے گناہ ثابت ہوئے تھے۔ خوابوں کے تعبیر کے علم کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ قید سے نجات ملی اور آپ باہر آئے، آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ پھر وہیں پہ آپ کو آپ کے بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور وہ ان کو بتاتے ہیں اپنا، دوسری بار جب وہ ان کے پاس چکر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قمیض لے جاؤ میرے والد کی آنکھوں پہ لگانا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، تو ایسا ہی ہوا۔ اور پھر 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو قرآن پاک میں 2 دفعہ ان کا ذکر ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کریں تو 4 دفعہ ان کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ صبر ایوب مشہور ہے، جو ان کی آزمائش ہوئی تھی، مال و دولت، تندرستی، بیوی بچے سب اللہ نے آزمائش کے طور پر لے لیے، اور آپ آزمائش پر پورا اترے۔ 3 سال اس کیفیت میں رہے، آپ کو جنت کا لباس بھی پہنایا گیا۔ آپ ان انبیاء میں شامل ہیں جن کا نام لے کر آپ پر وحی نازل کی جاتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بات کریں تو 4 دفعہ ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ ان کو صاحب الحوت کہتے ہیں، لارڈ آف فش کہتے ہیں، ذوالنون کہتے ہیں۔ موصل عراق کا ایک علاقہ ہے، اس میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ لوگوں نے آپ پر الزام لگائے اور آپ ان سے دور چلے گئے۔ قوم سے کہا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ قوم نے توبہ کی، 2 بار عذاب ٹل گئے۔ کشتی بنائی، کشتی پر زیادہ لوگ تھے تو 3 بار قرآن اندازی سے آپ کا نام نکلا، آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، جہاں پہ آپ نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے 40 دن بعد انہیں میدان میں منہ سے نکال دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کا 136 ٹائمز یعنی سب سے زیادہ آپ کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکلا ہوا۔ ان کا لقب کلیم اللہ تھا۔ موسیٰ بن عمران بن قاصد بن غار بن لادی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم اور اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ 9 معجزے تھے ان کے، سورہ آراف میں ان کا ذکر ہے ان کے معجزوں کا۔ 12 قبائل تھے ان کے، جن کے لیے 12 ہی راہ بنائے گئے۔ جب سمندر میں آپ نے عصا مارا تو 12 قبیلوں کے 12 راہ بنے اور وہ نکل گئے، اور وہاں پہ جو ہے فرعون جو ہے وہ پھنس گیا، اس میں گرفتار ہو گیا، اس پہ عذاب نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں نازل ہوئیں، اور ان پہ تورات آئی۔ تورات کا مطلب روشنی ہے، لیکن انجیل جو حضرت عیسیٰ پہ آئی اس کا مطلب خوشخبری ہے۔ فرعون نے حکم دیا ہوا تھا کہ 1 سال جو بچے ہوں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں گے، تو جس سال قتل ہونے تھے اسی سال موسیٰ پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا، جہاں سے فرعون کی جو بیوی آسیہ ہے انہوں نے اس کو نکلوایا اور منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور حضرت موسیٰ کی والدہ کو دوبارہ اللہ نے دودھ پلانے کی ڈیوٹی پہ مامور کروا دیا۔ جب آپ 25 سال کے تھے تو ایک آدمی کو مکہ مار کر قتل کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مصر کی طرف جائے تو مدین کے مقام پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے نکاح ہوتا ہے، اور راستے میں کوہ طور پر گیا، نبوت ملی، معجزے ملے۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے جو بھائی ہیں ان کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا، فرعون کے دربار میں معجزے دکھا کر جادوگروں کو ہرایا۔ موسیٰ کی قوم پر پہلے قحط، پھر طوفان، پھر ٹڈی، پھر سیلاب کا عذاب آیا۔ اہل مصر میں سے 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت موسیٰ قوم کو لے کر ریڈ سی عصا مارا، 12 رستے بن گئے، سینائر پیننسلا میں پہنچ گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ فرعون نے آخر میں حضرت موسیٰ کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن تب دیر ہو چکی تھی۔ قوم نے جہاد سے انکار کیا، 40 سال تک میدان طبی میں بھٹکتے رہے۔ من و سلوہ نازل ہوا، 12 چشمے نکلے، کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ خداوندی کی تاب نہ لا سکے،
70 علماء آپ کے ساتھ گئے تھے جو توبہ کے لیے حاضر ہوئے کوہ طور پر۔ حضرت خضر سے بھی ملاقات ہونا بیان ہوئی ہے۔ قوم گمراہی میں پڑ گئی اور گائے والا واقعہ حضرت موسیٰ کے ادھر آنے کے بعد جو ہے انہوں نے شروع کر لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کریں تو 20 بار آپ کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ عزیر علیہ السلام کا ذکر کریں تو یہ وائز اینڈ پائس جو نبی تھے، ان کا قرآن پاک میں ایک بار ذکر آیا ہے، اور یہ 100 سال تک سوتے رہے تھے۔ کھانا تھا انجیر اور انگور ٹوکری میں پڑے تھے، وہ بالکل 100 سال بعد بھی فریش تھے، لیکن جو باہر ان کا گدھا سویا تھا اس کی ہڈیاں بچی تھیں، جو آپ کے سامنے جب آپ اٹھے تو جڑنا شروع ہو گئی، مکمل ایک گدھا بنا اور آپ سوار ہو کے گھر گئے تو آپ کی جو 20 سال کی لونڈی تھی وہ 120 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا 7 بار ذکر ہے قرآن پاک میں۔ آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بھی اولاد کی دعا کی، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کی طرف پیدا ہوئے۔ کارپینٹر تھے یعنی ترخان تھے، بڑھئی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لقب نجیب اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے۔ 5 بار قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ ہیروڈوٹس کنگ تھا اس ٹائم، شام میں مدفن ہے، اس نے آپ کو پھانسی کا حکم دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو 16 بار ذکر ہے قرآن پاک میں، نبوت اور حکومت عطا ہوئی۔ جالوت کو قتل کیا، پھر خود بادشاہ بن گئے، پرندوں کی زبان جانتے تھے، قد چھوٹا تھا اور آنکھیں نیلی تھیں۔ ان کی امت ساحن تھی، خلیفۃ اللہ ان کو کہتے ہیں، اور یہ بایا پروفیشن جو ہے وہ بلیک سمتھ یا لوہار تھے۔ پہاڑوں کو توڑنے کا معجزہ آپ کے پاس تھا، اسلحہ بھی آپ نے بنایا، آپ بانسری بجاتے تھے، لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ حکیم لقمان اور داؤد کا رشتہ امتی اور نبی کا تھا۔ حکیم لقمان کے پاس موت کے علاوہ تقریباً ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا تھا۔ جالوت اور طالوت کی جنگ کا ذکر جو ہے وہ بھی اس دور میں ہے۔ زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ حکیم لقمان کی عمر تقریباً 1000 سال ہوئی تھی۔ زرہ 6000 میں بک جاتی تھی، آپ زرہ بناتے تھے، لوہے کی پلیٹ جس کو کہتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے لوہا بالکل نرم ہو جاتا تھا۔ پرندوں پر حکومت کرتے تھے اور پہاڑوں کو توڑنا آپ کا معجزہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کریں تو 17 بار قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تمام کائنات کی بادشاہی دی گئی، بٹوے بناتے تھے، چمڑے کے تھیلے، یعنی ہدہد اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ہے۔ چرند پرند اور جنات تمام پر حکمرانی تھی۔ ہدہد نے ملکہ بلقیس کی خبر دی تھی اور خط بھی پہنچایا تھا۔ بیت المقدس کی تعمیر کا حکم آپ نے جنات کو دیا تھا، پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، پھر دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آپ ایک قالین پر سیر کیا کرتے تھے، تصویریں اور محرابی عمارتیں بھی بناتے تھے۔ سورج کی پوجا کرتی تھی ملکہ سبا کی قوم، جس کا تخت آصف بن برہا نے لا حاضر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا 3 بار ذکر ہے قرآن پاک میں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں 25 بار ہے، اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ مریم علیہ السلام تھی۔ مریم کا والد کا نام عمران تھا۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی۔ آپ علیہ السلام علیحدہ سے عبادت کرتی تھی۔ حضرت مریم کو بے موسمی پھل عطا ہوتے تھے اور بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ انجیل آپ پر نازل ہوئی، جس 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ کے۔ روح اللہ آپ کا لقب ہے، بکریاں چرایا کرتے تھے، عمر میں نبیوں سے سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کو طبعی معجزات عطا ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی دی اور نام احمد بھی بتایا تھا۔ ماہ اور ہفتہ کی درمیانی رات کو حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ 33 سال کے تھے اس وقت آپ، اور مٹی سے پرندے بناتے تھے تو اس میں پھونک دیتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ اڑ جاتے تھے، اور کوڑ کا علاج بھی کرتے تھے۔ باقی تمام جو ڈیٹیلز ہیں اسلامک اسٹڈی سے وہ بھی نیکسٹ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔